ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ دیکھنے اور سننے والے محب وطن پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ سے بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ خان صاحب کی دوسری پیشی تھی، عمران خان صاحب کی۔ خیر، لوگ کہتے ہیں کہ اب سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، لیکن ابھی تک وہ تحریک انصاف عمران خان سے ہی ہے۔ اگر عمران خان نہیں تو پھر یہ تحریک انصاف بھی نہیں، یہ ان کے ماننے والے اور ان کے پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ آج ہوا کیا جی، بڑی دلچسپ ہیرنگ تھی سائفر کیس کی، اڈیالہ جیل میں ہوئی، اور اس ہیرنگ کے متعلق کچھ ایسی چیزیں ہیں شاید ابھی تک کسی نے کوٹ نہیں کی۔ اندر کیا ہوا، سب یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، پھر انہوں نے جو کہا وہ آپ نے سارا دن ٹیلی ویژنز پہ بھی سنا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا۔ لیکن آج کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو عدالت کے اندر ہوئیں، جج ابو الحسنات کی عدالت کے اندر ہوئیں، وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ کہ آج دوسری سماعت تھی۔ پہلی سماعت پہ 3 لوگ گئے تھے، جنہوں نے میڈیا کے جو لوگ تھے، شور مچ رہا تھا، اوپن ٹرائل نہیں ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا، تو اسے یہ کہا گیا کہ جی یہ اوپن ٹرائل ہے، سب کو آنے کی اجازت ہوگی۔ پہلی دفعہ 3 جرنلسٹ کو جانے کی اجازت دی گئی، اور آج 9 تھے۔ ان میں ایک 92 نیوز کے ثاقب بشیر صاحب ہیں، پھر احتشام عباسی صاحب بول سے ہیں، عرفہ فیروز جیو نیوز کے پنڈی کے رپورٹر ہیں، فیض احمد جی این این کے رپورٹر ہیں، یاسر حکیم صاحب ہیں، ایک سما سے ہیں، ان کا تعلق رضوان صاحب دنیا ٹی وی سے ہیں، ارشاد قریشی صاحب 24 سے ہیں، ایک زبیر ملک صاحب یا ملک زبیر روز ٹی وی کے کوئی اینکر ہیں، وہ بھی تھے، اور ایک جرنلسٹ اور بھی تھے، 1 یا 2، اور یہ تقریباً کوئی 9 کے قریب لوگ تھے۔ اچھا، اس کے بعد آج جب یہ سماعت شروع ہوئی تو سماعت تھوڑی سی لیٹ شروع ہوئی، کیونکہ عثمان گل صاحب جو وکیل ہیں ان کے، وہ لیٹ ہو گئے فوگ کی وجہ سے، تو انتظار کرنا پڑا عدالت میں سب کو۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو 11:03 پر تقریباً عمران خان صاحب آج اندر داخل ہوئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو اندر جا کے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا سائیڈ پہ بشرا بی بی صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جہاں پہ وہ بیٹھے تو وہ تقریباً درمیانی راستہ تھا، اور ایک طرف ادھر ٹیبل لگے ہوئے تھے، دوسری طرف بھی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو جب عمران خان صاحب نے انہیں دیکھا تو عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو اپنی طرف بلایا اور انہیں کرسی دی کہ یہاں پہ آ کے بیٹھو، تو وہ بشرا بی بی صاحب ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئیں، اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ 11:05 کے قریب شاہ محمود قریشی صاحب اندر داخل ہوئے، اور ان کی فیملیز، شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی بھی وہاں پہ آئی ہوئی تھی، عمران خان صاحب کی فیملی تھی، ان کی بہنیں اور ان کی بیگم تھی، اور ان کے وکیل تھے، بابر اوان صاحب ہو گئے، اور ساتھ میں اور دوسرے وکیل، اور 9 کے قریب یہ صحافی تھے۔ اب جب یہ صحافی آئے تو جج صاحب اندر جو ابو الحسنات صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ حاضری لگائی کہ کون، ان کے پاس ایک لسٹ آئی تھی کہ یہ لوگ ہیں جو آئیں گے۔ اب اس لسٹ میں کون لوگ تھے، وہ یہ 9 نام تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایک سے پوچھا کہ یہ فلاں شخص آگے ہیں، احتشام صاحب آگے جی، فیض احمد صاحب جی، ہاتھ کھڑے کیے باقاعدہ ان سب لوگوں نے، حاضری لگوائی وہاں پہ۔ اچھا، انہوں نے ثاقب بشیر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کچھ صحافی اندر آ جائیں، مزید ان کو موقع ملے، لیکن اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے اس شور برپا کرنے کے اوپر باقاعدہ طور پہ انہیں کہا بھی گیا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، بیٹھیں آرام سے۔ اور پھر کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی فیملیز، تو پیچھے کوئی 10 سے 15 لوگ بیٹھے، 15 لوگ تقریباً۔ وہ ایک میں نے رپورٹر سے بات کی تو اس نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، اس نے کہا جی محکمہ زراعت کے لوگ، فیملیز ان کو کلیم کر رہے تھے عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحب کہ جی فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو رپورٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ محکمہ زراعت کے لوگ ہیں، فیملیز کوئی نہیں تھیں ایسی، کہ جس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ فیملیز ہیں اور یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، نام فائنل کیے جا رہے ہیں، اور صرف ایک مخصوص اور محدود سے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کمرہ عدالت کے اندر داخل ہونے کی، تو یہ اوپن ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جن رپورٹرز کو بلایا گیا ہے ان کو شاید مخصوص انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں بلکہ، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ ان معاملات کو باہر جا کے کوٹ نہیں کریں گے۔ اب اس سارے جب سماعت ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی، اصل چیز وہ تھی جو ان کو یہ ڈر تھا۔ اب 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی میڈیا سے، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کی،
اور پھر عدالت کے اندر جو معاملات ہوئے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. اس معاملے کے اندر جو امپورٹنٹ تھا، دو ان کو میں اس طرح ڈیزائن کیے کہ ایک عدالت کے ساتھ اور ایک میڈیا کے ساتھ. جو عدالت کے ساتھ ہوا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور اس کا لب لباب آج کی گفتگو کا، ساری کارروائی کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو ان کو عدالت میں بطور گواہ پیش کروں گا. اب اس میں انہوں نے ایک بڑا زبردست لنک بھی دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک لطیفہ. اس نے کہا لڑکے لڑکی کی شادی ہے، خان صاحب نے یہ کہا عدالت میں، اور وہی نہیں ہے دونوں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لڑکا لڑکی کون ہے. اور پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ میں جنرل باجوہ کو بطور گواہ اس میں بلاؤں گا، اور ان کو بطور گواہ بلایا جائے، ڈونلڈ لو کو بھی بلایا جائے، امریکن ایمبیسی کو بھی ہم وہ کریں گے کہ جی ان کا بھی ریپریزنٹیٹیو آئے. اب اس معاملے کو آپ 1 منٹ کے لیے یہیں پہ روکیے اور اس کی ایک مثال لیجئے. جب توشہ خانہ کیس چل رہا تھا تو عمران خان صاحب نے اس میں بھی کہا تھا کہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں جو پرائم منسٹر کے ملٹری سیکٹری ہوتے ہیں، شاید انہوں نے بھی تحفے لیے تھے، تو میں ان کو بھی بطور گواہ بلانا چاہتا ہوں. لیکن ان کو وہ گواہ بلانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آئی تھنک وہ گواہ آئے بھی نہیں تھے. تو اس کے بعد ایک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سامنے آ گیا تھا. تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہی سمجھا کہ یہ ون سائیڈڈ ڈیسیجن ہے، بیکاز وہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے نکالنا چاہتے ہیں، نااہل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. اب اس میں بھی عمران خان صاحب نے آلموسٹ وہی کارڈ پلے کیا ہے جو وہ پہلے کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بلائیں، ڈونلڈ لو کو بلائیں. اب ڈونلڈ لو تو کسی صورت بھی نہیں آئے گا. امریکہ کی گورنمنٹ اپنے کسی بھی ایمبیسڈر کو یا کسی بھی فورن آفس کے آفیشل کو الاؤ نہیں کرے گی کہ وہ پاکستان کی عدالتوں میں آ کے پیش ہوں. دوسرے جنرل باجوہ صاحب ہیں. جب ایک بریگیڈیئر ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر نہیں پیش ہوا تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ پیش ہوں گے؟ اب اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر آپ سمجھیں کیس تو انہی کا ہی ہے نا. عمران خان صاحب تو انہی کا نام لے رہے ہیں نا کہ سائفر کیس ہے جی، جنرل باجوہ کے تھرو ڈونلڈ لو نے یہ سارا کروایا، اسد مجید کو کہا، اور پھر اس طرح کر کے میسیج ڈیلیور کروا کے ساری کہانی کو. جب یہ دو لوگ نہیں پیش ہوں گے ڈیفینیٹلی تو یہ کیس اس طرح نہیں چل سکتا جسے ہم کہتے ہیں کہ جی قانون اور انصاف اور آئین اور لا مکمل طور پر اس پر عمل کیا گیا اور انصاف کو بالکل پیمانے کے مطابق ڈیلیور کیا گیا. تو پھر یہ اس طرح نہیں ہوگا. تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جو کارڈ پلے کیا ہے وہ مشکل پیدا کر دے گا اس وقت کی رجیم کو کہ وہ اب اس کیس کے اندر بھی اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں لے سکتے. اگر وہ لے بھی لیں گے تو عوام اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. اب جو میڈیا سے گفتگو ہوئی وہ بڑی مزیدار گفتگو ہے جی. ایک صحافی نے سوال کیا ان سے کہ آپ سے کسی نے مذاکرات کیے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے نہ کوئی ملا ہے نہ مذاکرات کیا. اچھا، اس میں عمران خان صاحب نے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا. کچھ صحافی ٹویٹر پہ چڑھے ہوئے تھے سوشل میڈیا پہ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے اظہار کیا جی مجھ سے مذاکرات کیے جائیں اور کوئی آ کے مجھ سے ملے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکلی اس جواب سے آپ کو پتہ چل جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ صحافی نے سوال کیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں ملا اور کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اور آگے جو سوال و جواب ہوئے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے موڈ میں بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ پتہ ہے اب اس بات کا کہ ان کی مقبولیت اور ان کی جماعت کی مقبولیت اس قدر آسمان کو چھو رہی ہے کہ وہ آگے جا کے ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تحریک انصاف کی جیت پکی اور یہ الیکشن سے اب بھاگ جائیں گے. ہم نے سرویز کیے ہیں بہت سارے حلقوں سے، تقریباً ایسے رزلٹ آئے ہیں. اب یہ بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تقریباً کچھ ایسے ہی ہے. اچھا، ایک چیز میں مس کر گیا. خان صاحب نے جی آج اٹائر کالے رنگ کی جرسی پہنی ہوئی تھی. خان صاحب کی ڈریسنگ، خان صاحب جو ڈریس پہن لیتے ہیں اس کے بعد ساری دنیا وہی، ان کے فالوورز، ان کے فینس وہی ڈریس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. تصاویر لگتی ہیں، وہ برانڈ، اس کی شرٹس، اس کے شوز وہ بکنے شروع ہو جاتے ہیں. خان صاحب نے جی آج کالے رنگ کی جرسی پہنی ہوئی تھی اور خان صاحب نے وائٹ کلر کا انر پہنا ہوا تھا جسے ہم وہ کہتے ہیں سلم فٹ یا سکن فٹ ہوتا ہے جو، اور بلیک کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. خان صاحب نے بالکل اسی طرح شیو کی ہوئی تھی جس طرح وہ خان صاحب پہلے کرتے ہیں. آج کے خان صاحب میں ثاقب بشیر صاحب کا یہ جملہ ہے کہ آج کے خان صاحب میں اور 5 اگست سے پہلے کے خان صاحب میں کوئی فرق نہیں تھا.
خان کا مرال آج بھی اسی طرح ہائی ہے، اور وہ بلکہ زیادہ اس کا مرال ہائی ہو گیا جیل میں جا کے بیٹھنے کے بعد۔ اب جناب بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے جو بات کی میڈیا سے، اچھا جی، تو پھر آگے ایک صحافی نے پھر سوال کیا جی کہ حالات بتاتے ہیں کہ آپ کو طویل عرصے تک جیل میں رہنا پڑے گا۔ خان صاحب فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جان دینے کو تیار ہوں۔ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، مجھے غیر آئینی طور پر پکڑا گیا، 48 گھنٹوں میں 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ لوگ اندر نہ جائیں، سی سی ٹی وی دیکھ لیں، ان کو کون اندر لے کے گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی، لیکن زیادہ امپورٹنٹ جو خان صاحب کی بات ہے وہ کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ جی وہ چیئرمین بن گئے ہیں بیرسٹر گور خان صاحب، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے عمران خان صاحب ہی لیڈر ہیں اور وہی چیئرمین ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی، عمران خان صاحب کسی نے سوال کیا اس کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے جو پچھلے دنوں انٹرویو دیا گیا ٹیلی ویژن پہ، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی کے سابقہ خاوند کے ذریعے جو کچھ کرایا گیا وہ جھوٹا الزام ہے اور انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور یہ اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں جی کہ قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لندن پلان نواز شریف کو لانے اور ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی۔ مجیب الرحمان کے خلاف انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے مجیب الرحمان کے خلاف کیا، پھر اس کے بعد مجیب الرحمان 162 سیٹیں جیت گیا ہے۔ خان صاحب کی مقبولیت تقریباً ویسی ہی ہے، لیکن حالات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس ٹائم کوئی دوسرا مشرقی پاکستان نہیں ہے، اب پاکستان ایک ہی ہے اور اسی کے اندر ہونا ہے، جو بھی پارٹی جیتے گی، جیتتی بھی ہے یا نہیں، الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا سوال ہوگا، کیونکہ جس طرح کی اب انفارمیشن آ رہی ہے ایسے لگ نہیں رہا کہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ پھر وہ حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ نہ جائیں۔ یہ خان صاحب کی آج جو میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے وہ ساری آپ کے میں نے سامنے رکھی ہے۔ اب ناظرین، یہ جو ٹرائل ہے یہ فیئر ٹرائل ہے یا اوپن ٹرائل ہے یا نہیں ہے، اس پہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو میں اگر ایڈریس کرنا چاہوں یا آپ سمجھنا چاہیں تو وہ اس طرح ایڈریس ہو سکتا ہے کہ 15 کے قریب وہ فیملیز والے لوگ ہیں جو رپورٹرز یا وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ محکمہ زراعت کے لوگ ہیں، کچھ 10-12 لوگ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی کے تھے اندر، 9 رپورٹرز تھے، کچھ وکلا تھے، اور 2 لوگ عدالت کے عملے کے اس طرف تھے، 2 اس طرف تھے، ایک جج صاحب تھے، کچھ 6 اور 7 کے قریب عدالتی عملے کے لوگ تھے۔ یہ کل ملا کے تقریباً 40 کے قریب افراد بنتے ہیں، اور ایک لسٹ جاری ہوتی ہے کہ کن کن رپورٹرز کو اندر بلایا جائے گا اور کون رپورٹر ہوگا جو اندر آئے گا۔ اگلی دفعہ جو لسٹ بنے گی وہ کسی شاید اور رپورٹرز کی ہو یا یہی رپورٹرز ہیں، یہ نہیں کنفرم۔ اب اس طرح اگر کنٹرول کر کے ساری چیزیں ہوں گی تو یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، یہ بڑا ہی ایک ڈیسائیڈڈ ٹرائل ہے، مرضی کے مطابق ہوگا، اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں ایک بات طے ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر چاقو چوبند ہیں۔ عمران خان سابق چیئرمین پی ٹی آئی کہہ لیں یا بانی چیئرمین تحریک انصاف کہہ لیں، وہ چاقو چوبند ہیں اور اسی طرح ہیں، اور وہ ہر قدم پہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ڈیل نہیں کرنے جا رہے، کھڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو انہی کی پارٹی جیتے گی۔ اگر مقتدر حلقوں کو یہ لگا کہ ان کی پارٹی نہیں جیتے گی تو شاید الیکشن ہو جائیں، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب ہی مقبول ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔